آج پاکستان کے بہت بڑے فکشن رائٹر عبدل جلیل قاضی کا جنم دن ہے، جو بعد میں اپنے نواب شاہ میں مقیم دوست نامور سندھی ادیب قمر شہباز کے نام سے لفظ قمر لے کر امر جلیل کے نام سے ادب میں متعارف ہوئے تھے۔ جناب امر جلیل 8 نومبر 1936 کو روہڑی ضلع سکھر کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ دراصل متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ جوان ہوتے ہوتے پاکستان 1947 میں بن چکا تھا۔ بعد میں انہوں نے پرائمری تعلیم کراچی کے رتن تلاؤ اسکول میں حاصل کی تھی۔ ہائی اسکول تعلیم NJV اسکول اور کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ اس لیے وہ ہندوستان اور پاکستان اور ایک متحدہ ملک کے باسی کی طرح لکھنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ ان کو زمانے کی وہ ساری باتیں ازبر یاد ہے جو ان کے دکھ کا مداوا ہونے کے بجائے دکھوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ پیر میر جمہوریت سمیت پاکستان کے مستقل مخالف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، لوگوں کے کہکہوں کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ سنجیدہ باتیں بہت ہی خوش مزاجی سے پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ قتل عام پر بھی لکھ سکتے ہیں، مقتولین پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ سندھ یونیورسٹی میں غنڈہ گردی پر بھی لکھ سکتے ہیں اور 100 میل دور کراچی یونیورسٹی میں طلبہ اور اساتذہ کے بہیمانہ قتل عام کا نوحہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ امر جلیل کو محسوس کیا جا سکتا ہے ان کو شاہ لطیف سے زیادہ سچل سرمد سے محبت ہے۔ وہ ہر مذہب کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ ان کو پاکستانی حالات میں کسی بھی مذہب کی ٹھیکیداری سے رواداری زیادہ عزیز ہے۔ وہ اپنے وطن پاکستان کے لیے رواداری کو سب سے اہم بات سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کے سارے ہٹلروں، نریندر مودیوں کے مخالف ہیں۔ وہ ایوب بھی ہو سکتے ہیں تو یحییٰ، ضیاء اور مشرف بھی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بائیں بازو پر کھل کر تنقید کر سکتے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں سب جھوٹ کے نام سے اپنے ہفتہ وار کالم میں لگی لپٹی باتیں کرنے کے بجائے بہت ہی عمدہ باتیں کرنے کا رواج ڈال چکے ہیں۔ انہوں نے روزنامہ ہلال پاکستان میں لکھنا شروع کیا۔ بھٹو دور پر اس انداز میں تنقید کرتے تھے کہ ہلال پاکستان کے ایڈیٹر سراج الحق میمن ہی سمجھتے اور چھاپ سکتے تھے۔ جناب امر جلیل کا رتن تلاؤ، ریڈیو پاکستان، NJV ہائی اسکول کراچی میں کرکٹ اس کے دل، جگر اور پھیپھڑے کا کام کرتے تھے اور ان کی طاقت سے آگے بڑھتا ہوا چلتا رہا۔ آرٹس کونسل میں مرحوم سراج الحق میمن کی یاد میں مذاکرے میں شرکت اور بات کرتے ہوئے امر جلیل نے کہا تھا، ایک وقت تھا جب کچھ ادیب آمریت کے مرہون منت تھے جو جنرل ضیاء الحق کی حمایت یافتہ تھے۔ وہ سارے ان کے خلاف تھے کیونکہ جنرل ضیاء ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے تازہ کالم جو 26 اکتوبر کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے، اس میں سب ایک پیج پر ہیں کہ عنوان پہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے جس طرح لکھا ہے، قاری پڑھتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں اور لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی ایک پیج پر نہیں ہوتا جس طرح کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے وزیر اطلاعات کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ خود وزیر اطلاعات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امر جلیل کہتا ہے وہی سچ ہے، حالانکہ اس کے کالم کا عنوان سب جھوٹ ہوتا ہے۔ جناب امر جلیل جنہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی، ان کا کینواس سندھ اور سندھی لوگ ہوتے تھے۔ ان کو عشق کروانا سکھایا جنہوں نے ان کے ڈائلاگ پڑھے۔ آج زندگی کی 85 برس کے بعد 86 برس میں قدم رکھ چکے ہیں، کسی بھی امداد، کسی بھی چندے کی پیٹی کے بغیر۔ جناب امر جلیل سمجھتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو زنجیر میں بندہ گلاس ہوتا ہے، یہ دراصل پاکستان میں بند معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس گلاس کو کھلنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ان کا خیال ہے کہ جو کچھ سائنس کہتی ہے، اس رخ میں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج امر جلیل کا جنم دن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مزید لکھتے رہیں گے، مزید حوصلہ بڑھاتے رہیں گے، وہ اپنے تحریری خزانوں کے ساتھ خوش رہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں۔